وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق کلام ہے، ہم اس سے پہلے بھی اللہ کے فرما بردار تھے۔ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر ان کے صبر کی وجہ سے دو چند دیا جائے گا، وہ نیکی کے ذریعہ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی لغو بات سنی تو اس کے مرتکب سے یہ کہہ کر اعراض کر لیا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس قرآنی ہدایت کی اتباع کریں تو اپنی ارض ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا ہم نے انہیں محفوظ اور امن والے مقام میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ یہ ہماری طرف سے رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر یہ حقیقت نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جو اپنی روزی کے سامان کی فراوانی پر اتراتی تھیں، سو وہ لوط و عاد وغیرہ کی بستیاں ہیں، ان کے مکانات گرے پڑے ہیں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی پیچھے رہنے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تمہارا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکزی مقام میں رسول نہ بھیجتا جو انہیں ہمارے احکام پڑھ کر سناتا، اور ہم بستیوں کو اس کے بغیر کہ ان کے باشندے ظالم ہوں ہلاک کرنے والے نہ تھے۔
وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور جسے وہ بہرحال پا بھی لے گا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف اس دنیاوی زندگی کا سر و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور چاہیے کہ لوگ اس دن کو بھول نہ جائیں جس دن وہ خدائے برتر انہیں بلائے گا اور پوچھے گا، میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں ہیں؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ تب جن کے خلاف فرض جرم لگ چکا ہوگا وہ کہیں گے، ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے بہکایا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا تھا جس طرح ہم خود بہک گئے تھے، ہم آپ کے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت اختیار کرتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور چاہیے کہ لوگ اس دن کو فراموش نہ کر دیں جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا، تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس دن انہیں عذر کی باتیں نہ سوجھیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے ہی سے پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ہاں، جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتا ہے تو وہ امید کر سکتا ہے کہ بامراد ہونے والوں میں سے ہو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لوگوں کو اس بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں،
اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب وہ سب باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ اللہ موجود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابتدا اور آخرت میں ہر طرح کی تعریف کا وہی مستحق ہے، اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت کے دن تک تمہارے لیے رات دراز کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت کے دن تک تمہارے لیے دن دراز کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون پاؤ؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اپنی رحمت سے اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ اس میں تم آرام کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور چاہیے کہ لوگ اس دن کو فراموش نہ کریں جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ باہر لائیں گے اور کہیں گے، اپنے لوگوں کی روشن دلیل لاؤ، تب لوگ جان لیں گے کہ الوہیت کا حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو افتراء وہ کیا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہے گا۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون دراصل موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، پھر انہی کے خلاف اس نے سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانے ایک طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا مشکل تھے۔
اس وقت کا تصور کرو جب اس کی قوم نے اسے کہا اترا نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے اخروی گھر تلاش کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ ترک نہ کر، اور چونکہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر، اور ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر کہ اللہ مفسدوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو جو اس سے طاقت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر چکا ہے، اور مجرموں کے جرائم اتنے واضح ہوں گے کہ ان سے ان کے جرائم کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آرائش اور ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، اس پر جو لوگ اس دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے تھے انہوں نے کہا اے کاش جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے ویسا کچھ ہمارے پاس بھی ہوتا، وہ دنیاوی سامان کے ایک بڑے حصے کا مالک تھا۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس، اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان اختیار کرتا اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتا ہے، اور یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں رسوا و نابود کر دیا، اور اس کی کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کی سزا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ مدد طلب کرنے والوں میں سے ہو سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اور اب وہی لوگ جو ابھی کل تک اس کے مقام پر ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگ گئے تجھ پر پھٹکار ہو، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جن کے لیے چاہتا ہے اسے رزق میں کشادگی دے دیتا ہے اور جن کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی نابود کر دیتا. تجھ پر ہلاکت ہو. حقیقت یہی ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوا کرتے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم اسے انہی لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ تعلی کے ارادے رکھتے ہیں اور نہ فساد کے، اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو شخص اللہ کے حضور نیکی کا اثاثہ لاتا ہے اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی کا اثاثہ لاتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ ان لوگوں کو جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دی جاتی ہے. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے محمد، جس نے تم پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں یقیناً لوٹ کر آنے کی جگہ یعنی مکہ میں واپس لائے گا. کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور تم خواہش نہیں رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہوا، پس تم کافروں کے ہرگز مددگار نہ بنو. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور وہ کافر تمہیں اللہ کے حکموں کے بجا لانے سے اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف بھیجے گئے روک نہ دیں، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا. اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز معرض ہلاکت میں ہے، اس کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے.